بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ اور ہر طرف اس قدر نور ہے کہ جس نے میرے ارد گرد کی تمام چیزوں کو پوشیدہ کر دیا ہے، اور اب میں گویا 7ویں آسمان تک کا مشاہدہ کر رہی ہوں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک سفید پرندہ آیا، اس نے اپنے جسم کو میری پیشانی سے مس کیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا جسم میری پیشانی کے ساتھ مس کیا، میرے گرد جتنا نور تھا وہ سمٹ کر میری پیشانی میں جمع ہو گیا۔ جناب آمنہ نے آسمانوں کا نظارہ کر لیا اور اس کے بعد ان کو اپنا کمرہ دوبارہ نظر آنے لگا۔ جناب فاطمہ بنت اسد بھی اس وقت دوبارہ تشریف لا چکی تھیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ اس وقت 4 عورتیں میرے پاس آئیں جن کے ہاتھ میں شیشے کے گلاس اور صراحیاں تھیں۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ ہم جنت کی حوریں ہیں اور حکم پروردگار سے آپ کے پاس تشریف لائی ہیں۔ یہ جنت کا شربت ہے، اسے نوش فرما لیں۔ حضرت آمنہ نے وہ شربت پیا تو ایک لمحے کے لیے دنیا سے غافل ہو گئیں، اور جیسے ہی ہوش میں آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا بچہ ان کے پاس اس انداز میں سجدے کی حالت میں ہے کہ اس کا بایاں ہاتھ زمین پر ہے اور دایاں ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے۔ اس کی پیشانی خانہ خدا کی جانب ہے، اور جیسے ہی وہ سجدہ سے اٹھا اس کی پیشانی سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے اور میری بہن فاطمہ نے اسی نور کی روشنی میں ایک طرف یمن کے سرخ محل دیکھے تو دوسری جانب بصرہ اور شام کے علاقے کو دیکھا، اور تیسری جانب ایران کے محلات ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ یہ بچہ کس وقت دنیا میں ظاہر ہوا۔ اس کے بعد مسلسل میرے کانوں میں لوگوں کے سلام کی آوازیں آنے لگیں، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد۔ میں نے ان 4 حوروں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جو سلام کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ فرشتوں کی ٹولیاں ہیں جو سلام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ان 4 حوروں نے کہا کہ ہم اس امانت کو جبرائیل و میکائیل علیہم السلام کے سپرد کر کے واپس جا رہی ہیں۔ ان 4 حوروں میں سے ایک نے بچے کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور پھر آنے والے ایک نوجوان کی گود میں ڈال دیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دونوں کے ہاتھ میں جنت کے پانی سے بھرے ہوئے لوٹے تھے۔ انہوں نے اس پانی کو بچے کے اوپر ڈالنا شروع کیا اور فرمایا، اے آمنہ، اس بچے کو اس پانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پاک و پاکیزہ ہے، اسے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نور و صفا میں زیادتی کے لیے اس پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بچہ ختنہ شدہ ہے، ناف کٹی ہوئی ہے